إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام اسم گرامی حمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، نوجوان دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 3 صفر 1443 کے مطابق 10 ستمبر سن 2021 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مدد سے، اللہ کے فضل و کرم سے جس موضوع پر آپ حضرات کی خدمت میں کچھ گزارشات لے کر کے حاضر ہوا ہوں، وہ موضوع ہے اللہ کی ضمانت، یعنی اللہ کی گارنٹی. اللہ رب العزت نے اپنے بہت سارے ایسی عبادات ہیں، ایسے اعمال ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے اوپر بندوں کو گارنٹی عطا فرمائی ہے، ضمانت دی ہوئی ہے ان کی کامیابی کی، ان کے نجات کی، ان سے رضا اور خوشنودی کی، ان کی نصرت کی اور ان کے مدد کی. وہ گارنٹیز کیا ہیں اور کیا کیا چیزیں ہیں جس سے اللہ رب العزت نے ہمیں گارنٹی عطا فرمائی؟ جیسے آج کل کے دور میں بھی آپ جانتے ہیں کہ آج آپ کوئی سامان خریدنے کے لیے جاتے ہیں، ایک چھوٹا سا موبائل ہو یا مائک ہو یا کوئی بھی چیز ہو، تو آپ پوچھتے ہیں بھائی صاحب اس کی گارنٹی کیا ہے؟ کچھ ہے گارنٹی؟ سال بھر کی، 2 سال کی، 5 سال کی، 10 برس کی، وہ گارنٹی دیتا ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بلا کسی تمثیل و بلا کسی مثال کے اللہ نے بہت سارے ایسی باتیں ہیں جس کے اوپر اللہ نے ضمانت دی ہے، گارنٹی دی ہے، لیکن آج اللہ کے بندے اس گارنٹی کو بھولے ہوئے ہیں، اس چیز کو یعنی غافل ہیں، وہ فراموش کر دیا ہے لوگوں نے. آج میں انہی باتوں کی یاد دہانی کرنے کے لیے میں نے اس موضوع کو منتخب کیا ہے. سب سے پہلے ایک حدیث حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں. جب آخری وقت ان کا آیا، آخری وقت سے مراد یعنی جب وفات کا وقت آیا، تو وہ اپنا منہ دیوار کی طرف، چہرہ دیوار کی طرف کر کے رونے لگے. ان کے صاحبزادے کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے کہا یا ابتا ماذا یبکیک، ابا جان کیوں رو رہے ہو آپ؟ کیا بات ہے رونے کی؟ آپ کو تو اللہ کے نبی نے گارنٹی دی ہے، آپ کو تو جنت کی گواہی دی ہے، آپ کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت دی ہے آپ کے جنت کی، پھر کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے بیٹا مجھے میری زندگی میں بہت سارے حالات پیدا ہوئے، لیکن سب سے بہتر حالت، سب سے بہتر دن میری زندگی کا وہ تھا جب میں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھ کر کے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کا کلمہ میں نے پڑھا تھا. اور یقیناً پھر وہ واقعہ انہوں نے بیان کیا کہ میں کفر کی حالت میں تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے نزدیک سب سے زیادہ بغیض یعنی ناپسندیدہ شخصیت تھے. اللہ کے رسول سے اور ان کے ماننے والوں سے میں انتہائی نفرت کرتا تھا، یہاں تک کہ اگر کوئی مل جائے تو اسے قتل بھی کرنا، میں قتل کر دیتا تھا. میں انتہائی برا آدمی تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ایک دن، اور میں نے کہا ابسط یدک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ بڑھائیے. فبسط یدہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک کو بڑھایا. کہتے ہیں کہ میں نے ہاتھ پکڑا اور میں نے کہا میں مسلمان ہوں گا لیکن مجھے گارنٹی چاہیے، میں کچھ شرط لگانا چاہتا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بماذا تشترط،
क्या शर्त तुम लगाना चाहते हो? तो हज़रत अम्र इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने कहा मैं शर्त ये लगाना चाहता हूँ कि मैंने इतने इतने जुर्म किए हैं, इतने भयानक भयानक ख़तरनाक से ख़तरनाक मैंने जराइम किए, मैं शराबी, कबाबी, कातिल, हर चीज़, हर जुर्म का मैं करने वाला था, मैं बहुत बड़ा जालिम। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अम्र अमा अलिमता, अम्र तुम्हें नहीं पता है कि इन्नल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्लहु, इस्लाम लाने के बाद पिछली जितनी भी बुराइयां हों, वो कितनी बड़ी से बड़ी क्यों ना हो, अल्लाह ताला उन बुराइयों को मिटा देता है। व इन्नल हिजरत तहदिमु मा काना क़ब्लहु, और हिजरत पिछले तमाम गुनाहों को, अल्लाह की राह में कोई हिजरत करे, सताया गया है दीन के लिए, इस्लाम के लिए, अपने दीन और इस्लाम की हिफाजत के लिए, एक बस्ती को छोड़कर, शहर को छोड़कर, मुल्क को छोड़कर अगर दूसरी तरफ वो प्रस्थान करता है, हिजरत करता है, जाता है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके पिछले जितने भी गुनाह हो, चाहे वो आसमान और पहाड़ के बराबर क्यों ना हो, अल्लाह उन तमाम गुनाहों को माफ फरमा देता है। वकज़ालिकल हज यहदिमु मा काना क़ब्लहु, हज भी जब कोई बंदा कर लेता है, हज मबरूर, लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्नह, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जन्नत के सिवा उसका कोई बदला नहीं है, अल्लाह उसके तमाम गुनाहों को मिटा देता है। हज़रत अम्र इब्न आस कहते हैं कि मुझे इससे ज़्यादा खुशी और क्या हो सकती है। अलगरज़ कहने का मतलब यह है कि ये हदीस मुबारक ये गारंटी है, इससे हिजरत की फजीलत का पता चला, इस्लाम की अजमत का भी पता चला, हज की अजमत का भी पता चला कि जो शख्स हज बैतुल्लाह कर लेता है, अल्लाह ताला उसे किस तरह से पाक व साफ फरमा देता है। अजीज़ान गिरामी, इसी तरह की कुछ बातें मैं आप हजरात की इस माहौल में, जबकि लोग कशमकश के शिकार हैं, कन्फ्यूज़न हैं, लोग इस्लाम के ख़िलाफ़ उठने वाली जो आवाज़ें हैं, जो गीदड़ भक्कियाँ हैं, इस्लाम के ख़िलाफ़ जो लोग दुनिया के अंदर बकवास करते हैं और इस्लाम और मुसलमानों को गालियां देते हैं, बुरा भला कहते हैं, और इस साहब कुरान हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां और बदजुबानियां करते हैं, ये बहुत मामूली चीज़ है। ये हम जो सुन रहे हैं, हमने पिछले खुतबे जुमा में बताया कि हमने तो नबी की ज़िंदगी में नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डायरेक्टली तौर पर अज़ियत पहुंचाते हुए, दुख देते हुए, गालियां देते हुए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताते हुए लोगों को देखा है कि किस तरह से आपका सगा चचा अबू लहब किस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एड़िए मुबारक के ऊपर पत्थरें मारा करता था, और किस तरह आपको सताया गया ताइफ के मैदान में, मक्के की गलियों में, कहाँ नहीं सताया गया। यहां तक कि आप हिजरत करके मदीना चले गए, वहां भी कुफारे मक्का ने साथ न छोड़ा, पीछा न छोड़ा, और वहां भी फौज कशी करके गज़वे बदर हुई, उसके बाद गज़वे उहुद के अंदर, गज़वे खंदक के अंदर सुकून के साथ नबी कायनात को रहने कब दिया गया? कब सहाबा को सुकून की रोटियां खाना नसीब हुई? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पूरी जिंदगी मुकम्मल स्ट्रगल ही रही, मेहनत ही रही, जिद्दोजहद ही के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुजरी। आप दुनिया के सबसे मसरूफ तरीन इंसान थे, लेकिन उसके बावजूद भी आप जब अहादीस रसूल पढ़ें, सीरत मुस्तफ़ा का मुताला करते हैं, तो आप देखते हैं कि अल्लाह के नबी जनाजे के पीछे भी जा रहे हैं, अल्लाह के नबी छोटे से छोटे सहाबी की मौत के ऊपर उसकी कब्र की जियारत के लिए भी जा रहे हैं। अल्लाह के नबी, अगर उन लोगों ने नमाज जनाजा के लिए उनको नहीं बुलाया तो आप पूछते हैं, पता लगाते हैं कि आखिर फला कहाँ है, तो पता चलता है कि उनकी वफात हो गई और हमने उनको दफन कर दिया, तो कहते हैं दुल्लूनी अला कब्र ही, उसकी कब्र तो बताओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी कब्र पे जाते हैं और कहते हैं कि कब्रों के अंदर जुल्मतें और अंधेरा रहता है, जब मैं किसी की नमाज जनाजा पढ़ देता हूँ तो अल्लाह ताला उस कब्र के अंदर रोशनी पैदा फरमा देता है। इतने मसरूफ तरीन रहने के बावजूद भी उम्मुल मोमिन आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि आप घर में रहते थे और अपने घर वालों के साथ चुहल भी करते थे, हंसी भी करते थे, घर के काम काज भी करते थे। खुद अम्मा आयशा फरमाती हैं कि हमारे कामों में भी, खाना पकाने वगैरह बैठ करके, उसमें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिस्सा लेते थे, लेकिन जैसे ही सदा गूंजती थी अजान की, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, आप ऐसे उठ के घर से बाहर निकल जाते थे जैसे आप हमें पहचानते ही ना हो, जानते ना हो। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसरूफ तरीन जिंदगी, हर मैदान के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना
اسوہ اور نمونہ چھوڑا ہے۔ اپنے ماننے والوں کو، مسلمانوں کو بھی، اسلام کے پیروکاروں کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دیتے ہوئے فرمایا میں یضمن لی ما بین لحییہ ورجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو اپنے دونوں ٹانگوں کے درمیان والی چیز کی یعنی اپنے شرمگاہوں کی، وبین لحییہ اور اپنے دونوں داڑھوں کے درمیان یہ جو قینچی کی طرح زبان چلتی ہے، اس زبان کی حفاظت کی گارنٹی دے دے، اضمن لہ الجنہ، تو میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ عزیزان گرامی، یہ ہے گارنٹیاں۔ اس طرح کی گارنٹیاں آئیے آج کے اس خطبہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے لیے تیار کی ہوئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود گارنٹی دیتا ہے، ضمانت دیتا ہے، اور جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی الفجر، جس نے فجر کی نماز ادا کر لی، جس نے فجر کی نماز ادا کر لی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شام تک وہ اللہ کی گارنٹی اور ضمانت میں ہوا کرتا ہے، یعنی اسے کوئی اذیت، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت اگر آتی بھی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈیفنس کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے، گارنٹی ہے یہ اس بات کی۔ تو ایسی بہت ساری گارنٹیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اللہ کے تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو، قیامت تک آنے والے بندوں کو یہ آگاہ کیا ہے اور یہ بات تسلی کے طور پر بتلائی ہے، اور یہ بتلا دیا ہے کہ تم یہ نہ سوچو، تم یہ نہ سوچو کہ تم اس دنیا کے اندر عیش و عشرت کے لیے آئے ہو، اینٹ اور پتھر کی دیواریں کھڑی کرنے آئے ہو، بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے آئے۔ تمہیں کیوں پیدا کیا گیا اس دنیا کے اندر؟ ایک تو اللہ کی عبادت ہے، یہ سنو غور غور سے، ہماری جو پیدائش ہے سب سے بنیادی چیز ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ کی عبادت و بندگی کرنا ہے، اور دوسری چیز ہے اس زمین کو آباد کرنا ہے، اس زمین کو پرامن بنانا ہے، امن و سلامتی کا گہوارہ بنانا ہے، اور نمبر 3 اس زمین کے تم مالک ہو، اس زمین کے مالک تم ہو، خلافت الارض تمہیں سونپی گئی ہے، تم اس زمین کے اوپر حکمرانی کرنے کے لیے ہو، تم اس زمین کے اندر ذلت و رسوائی سے جینے کے لیے نہیں ہو، لیکن اس کے لیے بھی کچھ قاعدے اور اصول ہیں۔ جب تک تم ان قاعدوں اور اصولوں پر ہوگے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں گارنٹی دیتا ہے کہ اس دنیا کے اندر تم بڑے امن سے اور سلامتی سے رہو گے۔ اگر ان قاعدے اور اصولوں سے پھرو گے تو یاد رکھو تمہارے اوپر ذلت و رسوائی مقدر ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، غم نہ کرو، بزدل نہ بنو، فکر مند ہو، ڈرو مت، مرعوب نہ ہو، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، نہ غم کرو، نہ فکر کرو، نہ بزدل بنو، نہ کمزور بنو، یاد رکھو تم ہی کامیاب رہو گے، تم ہی بلند رہو گے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اعلیٰ رہو گے، بلند رہو گے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو گئے، اگر تم مومن ہو گئے، یہ گارنٹی ہے کہ اگر ایمان تمہارے دلوں کے اندر ہوگا تو دنیا کی کوئی طاقت تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تم سے مقابلہ کر سکتی، اور اگر مکر اور قید اور سازشیں بھی کرے گی، سازش بھی کرے گی تمہارے خلاف، زیادہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ بولہبی سے، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، جب سے یہ دنیا بنی ہے تب سے آج تک شر اور خیر کی کشمکش جاری ہے، شیطان کی شیطانیت، بربریت، حیوانیت، آپ کیا سمجھ رہے ہیں وہ خاموش رہنے والی چیز ہے؟ نہ، تم یہ نہ سوچو کہ تم یہاں آرام سے ٹانگ پھیلا کر دوسری قوموں کی طرح، یہودیوں کی طرح، نصرانیوں کی طرح، غیر مسلموں کی طرح، چاہے وہ کوئی بھی دھرم کا ماننے پالن کرنے والا ہو، آرام سے ٹانگ پھیلا کر کروڑ پتی، ارب پتی اور کون سے پتی بن کر کے بیٹھو گے؟ ہرگز نہیں، تمہیں اس لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے۔ جو آدمی گھر کا ذمہ دار ہوتا ہے وہ بے فکر ہو کر کے ٹانگ پھیلا کر نہیں سوتا، اس کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، اس کو بچوں کی فکر رہتی ہے، اس کو کل کے کھانے کی فکر رہتی ہے، کل کے پانی کی فکر رہتی ہے، اپنے آل اولاد کی، اپنے خاندان کی، اپنے بھائیوں کی، اپنے بہنوں کی، جو اس کے کفی ان کی ذمہ داریاں انہیں سونے نہیں دیتی، انہیں بے چین رکھتی ہیں۔ تو تم تو پوری دنیا کے ذمہ دار ہو، یہ نہ سوچو کہ ہم تو مسلمان ہیں، صرف اپنے گھر کے ذمہ دار ہیں، لا، ہرگز نہیں، بلکہ آپ کو پوری دنیا کا قائد، رہنما، مسیحا بنایا گیا ہے۔ آپ دنیا کے مسیحا ہیں، اس کشتی نوح کے آپ جو ہے جناب علی، اس کشتی نوح کو ساحل تک پہنچانے والے آپ ہیں۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر عظیم ترین بنایا ہوا ہے، اور یہ صرف اسلام کی وجہ سے کہ آپ مسلمان ہیں، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
تو اس میں بہت ساری دشواریاں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، ہم کو ان پریشانیوں کو سمجھنا ہے، جھیلنا ہے، اور اللہ نے نسخہ بنایا ہے، بتایا ہے، گارنٹی دی ہے، ان تصبروا وان تصبروا وتتقوا، اگر تم صبر کرو ان مصیبتوں پر اور تقوی اختیار کرو، صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، لا یضرکم کیدہم، تو ان مردودوں کی، دنیا پرستوں کی، ان ابو جہلوں کی، ان فرعونوں کی، ان شیطانوں کے پجاریوں کی، ان غیر اللہ کی پرستش کرنے والوں کی ذرہ برابر بھی سازش، ذرہ برابر بھی ان کا مکر، لا یضرکم، تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتا نہیں ہے۔ ان اللہ بما یعملون محیط، اللہ نے تو ان کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہوا ہے، یہ کہاں جائیں گے، ان کی کیا بساط ہے اور ان کی کیا طاقت اور ان کی کیا قوت ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 120۔ تو اس آیت کریمہ نے ہمیں یہ تسلی دی ہے، ہمیں یہ گارنٹی دی ہے کہ اگر ہم مصیبتوں کے اوپر صبر کریں، واویلا نہ کریں، سڑکوں پہ نہ کہ چلائیں نہیں، چیخیں نہیں، گریبان نہ کہا کریں، مصیبتوں میں ایک دوسرے کو نہ قتل کریں، نہ مارے، نہ پیٹیں، نہ کچھ، صبر کریں۔ صبر کس کو کہتے ہیں معلوم ہے؟ صبر اس کو نہیں کہتے کہ بس کیا کہتے ہیں، کچھ آپ کے ساتھ ہوا تو آپ اینٹ پتھر لے کے باہر نکل گئے، کچھ بھی ہوا چلانے نہیں، طاقت و قوت رہنے کے باوجود بھی خاموش رہ جانا، خاموش رہ جانا، تھوڑا صبر کرنا، کہتے ہیں تھوڑا صبر کرو، صبر کر لینا، جھیل جانا اس مصیبت کو اور تقوی اختیار کرنا۔ یہ فارمولہ ہے کامیابی کا، کامیابی کا فارمولہ ہے۔ تم ڈرتے ہو نا، یہ ہمارے خلاف سازش کرتے ہیں، ہمارے تعلیم کے خلاف، ہمارے بچوں کے خلاف، ہماری نوکریوں کے خلاف، ہمارے گھروں کے خلاف، ہماری عورتوں کے خلاف، ہماری بیٹیوں کے خلاف، ہمارے بچوں کے خلاف، ہماری جان کے خلاف، ہمیں قتل کرنے کی، ہمیں مارنے کی، ہمیں پسماندہ کرنے کی، ہمیں پیچھے ڈھکیلنے کی ساری سازشیں پوری دنیا میں ہو رہی ہیں، امریکہ سے لے کر کے اور شرق سے لے کر غرب تک، بر صغیر، جہاں بھی دشمنان اسلام ہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں، سب ہیں اسلام کے علاوہ، سارے آپ کے دشمن ہیں، اللہ چند ایک کے علاوہ، باقی تو سارے کے سارے مرعوب ہے نا، آپ سے خوف زدہ ہیں۔ کبھی کبھی آپ کو پتہ ہے بلی کمزور ہوتی ہے لیکن شیر کے سامنے بھی گھورتی ہے، وہ وجہ ہے وہ اس کو اپنی جان کا خطرہ رہتا ہے، اپنی جان بچانے کے لیے۔ تو آج بہت سارے گیدڑ بھونک رہے ہیں، بھارت کے اندر بھی، انڈیا کے اندر بھی بہت سارے بھونک رہے، مرعوب ہیں، خوف زدہ ہیں، مسلمانوں سے خوف زدہ ہیں، اسلام سے خوف زدہ ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے اسلام ان کے وہ ایک کہتا ہے کہ ہم تو اسلام کے لیے جہاد کرنے آئے ہیں۔ مردود سے میں نے کہا یہ منہ اور مسور کی دال، یہ خبیث جہاد کی بات کر رہا ہے، اس کو کوئی آرسٹ نہیں، مسلمان جہاد کی بات کرے تو فوراً ہتھکڑیاں لگا دیتے ہیں۔ اور یہ مردود 72 لاکھ نہ جانے کتنے لوگوں کا پجاری، کس کا بیٹا کس کا باپ پتہ ہی نہیں حسب نسب کا، وہ کہہ رہا ہم اسلام اور مسلمانوں کے قرآن کے خلاف جہاد، اللہ کے خلاف نہیں۔ خیر چھوڑے جانے تو ایسے خبیث ہر دور میں پیدا ہوئے ہیں اور رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں مٹا دیتا ہے، ختم کرتا ہے۔ تو ایسی اذیتوں پر صبر کرو، یہ ہے صبر۔ وہ گالی دے رہا ہے، وہ بکواس کر رہا ہے، وہ خود اپنی سزاؤں کو پہنچ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کی فوجیں اس کو چاروں طرف سے واللہ، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ نے اسے گھیرا ہوا ہے، اس کی فوج زمین ہے، اس کی فوج آسمان ہے، اس کی فوج ذرہ ہے، جس زمین پہ چلتا ہے وہ بھی اللہ کی فوج ہے، جن سایوں میں رہتا ہے وہ بھی اللہ کی فوج ہے، اس کے اپنے جو شاگرد ہیں، اس کے اپنے جو ان کو کیا کہتے ہیں، ان کے اپنے جو اس کے جو اپنے ساتھی ہیں جس کے لیے وہ چلا، وہ بھی اللہ کی فوج ہی، چاہے با کلمہ ہو چاہے بے کلمہ ہو، اللہ انہی کے ذریعے انہیں ٹیں کروا دے گا، ختم، انہی کے ذریعے ان کو۔ ہاں جیسے نمرود، اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کو بچا لیا، حضرت ابراہیم کو بچا لیا، اور کس سے؟ ایک مچھر کے ذریعے سے۔ ایسے ہی کوئی مچھر اس جنگل میں اس کے اپنے مٹھ میں، یا کوئی بندر، کوئی بھی مخلوق جا کر کے اس کو چھو لے گی، ختم، اللہ کی مرضی۔ تو یہ ایسے ہی مر جائیں گے بے موت۔ تمہیں کچھ بولنے کی ضرورت، صبر کرو، کیا کرو بولو، اور تقوی اختیار کرو۔ تقوی، ہاں تقوی، یہ اس میں آدمی فیل ہے، اس میں ہم اور آپ فیل ہیں۔ تقوی اختیار کرو، ورنہ پٹ جاؤ گے، مارے جاؤ گے، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا۔ یاد رکھو، جس طرح ہندوستان کے اندر موب لنچنگ ہو رہی ہے، وہ اجمیر کے اندر پکڑا گیا ایک بندہ، ٹیپ ریکارڈ لے کے، 2 باپ بیٹے ہیں، کون ہے؟ اللہ بہتر جائے، بھیک مانگتے، ان کو مار رہا ہے، لات مکے ذلیل کر رہا ہے، کہہ رہا ہے ٹیپ چالو کر، اس میں گانا لگایا ہوا ہے، اس میں خواجہ اجمیری کا قوالی گوا کے مانگ رہا ہے بھیک۔ تو ایسے لوگوں کا تو ذلیل ہونا مقدر ہی ہے نا، جو اللہ سے نہ مانگے، جو غیر اللہ کی چوکھٹوں پہ جائے، جو وہاں مانگے ہیں، تو ایسے لوگ تو مشرک ہیں، تقوی نہیں ہے۔ یاد رکھو، تقوی، سب سے بڑا تقوی توحید ہے۔ سب سے بڑا تقوی کیا ہے؟ توحید باللہ۔ کچھ بھی ہو جائے،
اللہ کے سوا کسی کے سامنے اپنے دامن کو، اپنے ہاتھوں کو نہ پسارو. کوئی مردہ ہو، کوئی زندہ ہو، کوئی اینٹ ہو، کوئی پتھر ہو، کوئی نبی ہو، کوئی رسول ہو، کوئی ولی ہو، کوئی پیر ہو، کوئی بابی ہو، کوئی بابا ہو، کوئی شہید ہو، کوئی بھی کچھ بھی ہو، کچھ بھی ہو، کچھ بھی ہو، جس کا لوگوں نے مزار بنایا، درگاہ بنایا، چوکھٹ بنائی، خانقاہ بنایا، صوفی ہو، سنت ہو، سادھو ہو، کچھ بھی ہو، کسی کے سامنے اپنے سروں کو نہ جھکایا جائے، نہ ان کا وسیلہ، نہ ان کا کوئی اور طریقہ، نہ کچھ. مر گئے، خلاص، ختم. وہ اپنے انجام کو پہنچ گئے جس کے وہ مستحق تھے. مسلمان تھے تو جنت میں، کافر تھے لوگوں نے ان کے درگاہیں بنا لی تو وہ جہنم میں ہوگا. تمہارے ولی اللہ کہنے سے کوئی ولی اللہ ہو جائے گا؟ بولو. تم اپنے آپ کو ولی اللہ ولی اللہ ولی اللہ ولی اللہ ولی اللہ صبح سے لے کے شام تک رٹتے رہو، ولی اللہ ہوگا؟ ہاں، یاد رکھو، کسی تمہارے بنانے سے کوئی ولی اللہ ہو سکتا؟ یہ تو پیٹ اور دھندا ہے، تجارت ہے. جس نے علامہ اقبال نے کہا ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے. تم تو ایسے ہو کہ تمہیں پتھروں کے بت بھی ملے وہ بھی پوجو گے. اور پوج رہے ہیں آج کل جناب علی، بہت سارے لوگ پوج رہے ہیں، کلمہ پڑھنے والے مسلمان جناب علی پوج رہے ہیں. اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، تقویٰ سب سے بڑا کیا ہے؟ توحید باللہ ہے. اور سب سے بڑا تقویٰ یہ ہے شرک سے بچا جائے، سب سے بڑا. کیونکہ اکبر الکبائر الاشراک باللہ. الا ادلکم علی اکبر الکبائر قالوا بلا یا رسول اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتلاؤ؟ کہنے لگے ہاں. اللہ کے نبی بتلائیے. قال الاشراک باللہ، جسے ہم نے معمولی سمجھا ہوا ہے. زنا، ارے فلانے نے زنا کر لیا، خلاص بھیا ہمارے دروازے سے ہماری گلی میں نہیں رہے گا، وہ ہمارے محلے میں بھی نہیں رہے گا. اور فلانے نے چوری کر لی، خلاص اس محلے میں کبھی دکھ بھی گیا تو اس کو پتھر مار کے بھگائیں گے. کیا کہ لیکن وہیں درگاہوں مزاروں کا چومنے چاٹنے والا پجاری تمہارا بابا بنا ہوا ہے، پیر بنا ہوا، تمہاری بہن بیٹیوں کے ہاتھوں پر، سروں پر ہاتھ پھیر رہا ہے، اس کے تم پاؤں چوم رہے ہو، سجدے کر رہے ہو. اتنا معزز. اقبال نے اسی لیے کہا نکو نام، نیک نام. قبریں بیچ کر بابا بنے ہوئے، سید الاعلیٰ، سید نبی کے خاندان والے. واہ واہ، یہ منہ اور مسور کی بات. یہ بہت بڑا جرم ہے. زنا اتنا بڑا جرم نہیں، چوری اتنا بڑا جرم نہیں، قتل اتنا بڑا جرم نہیں جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ زنا کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا چاہیے. سمجھ میں بات آئی کہ نہیں آئی؟ بولو یار، کمال ہے. ہر جگہ تم پیور مال تلاش کرتے ہو، ورجنل مال ہے، پیور دودھ ہے، پیور کھانا ہے، پیور دال ہے، بلا ملاوٹ کی ہے کہ بغیر ملاوٹ کا سامان آپ ڈھونڈتے ہو، تلاش کرتے ہو. 1 میٹر کپڑا بھی بغیر ملاوٹ کے آپ ڈھونڈتے ہو. پیور کاٹن ہے یا پیور بوسکی ہے، پیور ریشم ہے یا پیور کیا ہے، ڈھونڈتے ہو کہ نہیں ڈھونڈتے ہو؟ پانی بھی بسلری پیور پیتے ہو. دین کے بارے میں تمہیں کیا ہو گیا؟ تم ہر ایرو گیرو نتھو خیرو جمن سبراتی کا بتایا ہوا دین وہاں کیوں نہیں کہتے ہو کہ مولانا صاحب، حضرت مولوی صاحب، فلانے بابا ہمیں وہ بات بتاؤ جو رب کائنات نے اپنے قرآن میں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں بتلایا. اس پیورٹی کی تلاش وہاں تمہیں کیوں نہیں ہوتی؟ پاگل ہو جاتے ہو، بھس بھر جاتا ہے دماغ کے اندر. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں دین سے محبت نہیں ہے، تمہیں اپنے دنیاوی امور سے محبت. اگر تمہیں اللہ سے محبت ہوتی، دین سے محبت ہوتی تو تم وہاں بھی پیور مال تلاش کرتے. پیور دین کیا ہے؟ پیور دین وہی ہے، اصلی دین وہی ہے جس کے اوپر رب کی مہر ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر. ملاوٹ فلانے نے کہا، ٹھکانے نے کہا، انہوں نے، یہ نہیں چلے گا. یہ بولو، یہ نہیں چلتا دین کے اندر. تو اگر تم تقوی اختیار کرو، صبر کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کیا کرے گا؟ ان کے قید اور ان کے مکر اور ان کی سازش، ان کی حکومت، ان کی پولیس، ان کی جاسوسیت، ان کی کچھ جو بھی ہے، کفر کے جتنے بھی تانے بانے آنے ٹانے جو بھی ہے، الا بلا بدتر، تمہارا ایک بال بھی بیکا کر سکتی. بولو صبر اور تقوی. لیکن اگر مشرک ہوگے، شرک کرو گے، اللہ کے سوا
غیروں کو پکارتے اور ان کے درباروں میں نظر و نیاز اور جھاڑو مارتے، دیے اگربتیاں جلاتے، سجدے مجدے کرتے، پھر جتیائے جاؤ گے، لتیائے جاؤ گے، قتل کیے جاؤ گے موب لنچنگ کے ذریعے سے، انفرادی طور پر تمہاری بہو بیٹیوں کو حامل کرا جائے گا، بھگایا جائے گا، جیسے آج ہندوستان کے اندر ایک بہت بڑا گیم کھیلا جا رہا ہے، اور یہ موبائلز کے ذریعے سے۔ ویسے محلوں میں کافروں کے بچے بن کر سنور کر تمہاری اپنی بہن اور بیٹیوں کو رجھا کر زناکاریاں کر کے، شادی کے نام پر، بیواہ کے نام پر، ادھر ادھر ہوٹلوں میں مختلف جگہوں پر لے جا کے اپنے پلان کے ذریعے اولاد اور بچے پیدا کرتے ہیں۔ مہینہ، 2 مہینہ، 1 مہینہ جب ان کا پیٹ بھر جاتا ہے، لات مار کر یا خود بھی ان کو چھوڑ کر کہیں ہندوستان کے کسی کونے میں چلے جاتے ہیں۔ کون پوچھنے والا ہے؟ حکومت ان کی ہے، سب کچھ ان کی ہے، سب کچھ پولیس، سب کچھ۔ تو یہ سازشیں جو ہماری بہن بیٹیوں کے ساتھ ہو رہے ہیں، اس کا بھی علاج صرف توحید ہے۔ کوٹ کچہری الاں فلاں بلا بدتر نہیں، کوئی نہیں تم کو سپورٹ کرے گا۔ اللہ عرش والا جب تک تمہیں ضمانت نہیں دے گا، جب تک حفاظت نہیں کرے گا، تب تک تم محفوظ ہو سکتے۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، سونے کے پجڑوں میں بھی بیٹھے رہو گے، وہاں بھی ذلت و خواریاں تمہیں چھوڑیں گی نہیں، وہاں تک پہنچیں گی۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ گارنٹی اللہ کی چاہتے ہو تو یہ بات دھیان میں رکھو، سب سے بڑی چیز توحید ہے۔ توحید جس کے لیے آسمان ہے، جس کے لیے زمین بنائی گئی، جس کے لیے 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسل اس دنیا کے اندر بھیجے گئے، یہ سب سے بڑا تقوی ہے۔ تسبیح گھمانا، جیسے بہت سارے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا بیٹھے ہیں تسبیح گھما رہے، بعض لوگ تو باتیں بھی کرتے ہیں اور تسبیح کی گھومتی رہتی ان کی۔ ان سے کہو کہ بھیا یہ بات بھی کر رہے ہو، یہ بھی تسبیحاں؟ تو کہتے ہیں کہ صاحب یہ دل ہمارا پڑھ رہا ہے۔ یہ سب کافروں سے آئی ہوئی چیزیں، یسبی، تسبیح، یہ جو دیکھ رہے ہو آپ، یہ کفار کی۔ آپ دیکھیں نا کافر کیسے مالے والے پہنے رہتا ہے، بڑے بڑے سادھوؤں کو آپ نے دیکھا ہوگا، وہ اپنے ہاتھ میں، بال ٹھاکرے بھی اپنے ہاتھ میں وہ لگایا ہوا تھا، تسبیح لپیٹے ہوا تھا مختلف قسم کے۔ یہ سب کہاں سے تم نے سیکھے؟ یہ سب کی اسلام نہیں ہے، یہ اسلام کے اوپر قلم کا ٹیکا ہے۔ یہ جو انگلیاں ہیں نا، یہ پور ان کے اوپر گنو، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ گنو۔ یہ تو تسبیح تمہارے یہ جو ہے تو باہر ہی پھینک دیے جائیں گے، اور لیکن یہ تمہاری قبر میں رہیں گے، جو گواہی دیں گے قیامت کے دن کہ اے بار الہ، ان انگلیوں پر تیرا بندہ تیرا ذکر کیا کرتا تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں بھول جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، بھول جاتے ہو تو کیا ہوا، بھول جاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تعداد نہیں پوچھے گا تم سے کتنی تعداد ہے، کتنا عدد ہے۔ اللہ کیا وزن کیا جائے گا، وزن، میزان، ترازو پر اعمال تولے جائیں گے، وہاں گنے نہیں جائیں گے کہ 1 سے 100 کی 100 سے 1000 کی 1,00,000 2 لاکھ، نہیں، وہاں وزن ہوگا، وزن تولا جائے گا، آپ کا کے اعمال تولے جائیں گے، گنے نہیں جائیں گے۔ اس لیے اس کے اوپر گنو، اس کے اوپر۔ بعض لوگ چیئیں پڑھاتے ہیں، چنے پڑھاتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ اسلام ہے؟ یہ تقوی ہے؟ یہ تقوی نہیں، یہ شیطنت ہے، یہ شیطانیت ہے۔ ملاؤں کے کھانے پینے کے اپنے بہانے ہیں، قرآن خوانی کر رہے ہیں، جمعرات کو سپارے پڑھ رہے ہیں، فلانے مر گئے تو ان کا نیاز، تو ان کا فاتحہ، تو ان کی، یہ سارا تقوی نہیں ہے، یہ سب ملا کا فتویٰ ہے، حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ بدعات ہیں، خرافات ہیں۔ تم نے اسلام کو لوگوں کا، تم اصل میں پڑھتے نہیں نا اسلام کو، آپ اسلام سے بالکل الگ تھلگ، بس اپنی دنیا میں مصروف ہیں۔ ایک دن ہم کہتے پڑھو، کم از کم صحیح بخاری ایک دفعہ پڑھ لو، قرآن کریم کا ترجمہ پڑھو، بلوغ المرام علامہ ابن حجر کی حدیثوں کی کتاب ہے، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لو، ریاض الصالحین پڑھ لو، دیکھو کہاں، ڈھونڈو تو صحیح کہاں ان بدعتوں کا جو میں تذکرہ کر رہا ہوں اس کے اندر موجود ہے کہ نہیں موجود۔ یہ سفر کا مہینہ ہے، اسے بھی بعض لوگ منحوس سمجھے ہوئے، ہاں واللہ بتلا رہا ہوں، منحوس کہتے ہیں، نعوذ باللہ، ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ عربی کا کوئی، انگلش کا کوئی مہینہ منحوس نہیں کوئی کہتا کافر۔ جنوری سے لے کر کے دسمبر تک کہیں کسی کرسچن سے، کسی دنیا کے کسی بھی بندے سے، بڑے سے بڑا یا کسی، سنا آپ نے کہ وہ کہہ رہا ہو کہ جنوری منحوس، فروری منحوس، مارچ منحوس کہیں نہیں ہے۔ ہندی کے جتنے بھی مہینے ہیں، ہے نا، پتہ نہیں وہ چیت، بیساکھ، ساون، کنوار، کارتک، اگہن، پوس، ماگھ، وہ ہندی کے مہینے،
12 महीने 12, उनको कोई काफिर, कोई गैर मुस्लिम उसे मनहूस, एक महीने को भी मनहूस नहीं कहता। ये मुसलमानों के अरबी महीने जिसे अल्लाह ने बनाए, रसूल ने बनाए, तुमने कैसे मनहूस बना लिए? शैतान तुमसे डरा हुआ है। लेकिन कब? जब ये बिजली है ना, ये बिजली, हम इसे छू लेते हैं, तार है, इसके अंदर बिजली है, ढका हुआ है तो हम छू लेते हैं। जरा नंगा तार हो तो बहुत बड़े मुफ्ती आजम को बुलाओ, छू लो। क्यों? इसलिए कि उसको पता है कि इसके अंदर दिखाई तो नहीं देता, लेकिन इसको हम छुएंगे तो हमें शाट मारेगा, हमें खत्म कर देगा। ये मोमिन होता है। ये कौन होता है? ये होता है मुत्तकी। शैतान डरता है तुमसे, तो कम से कम यार अभी तुम उतने सही मोमिन भी नहीं हो, फिर भी कुफ्फार भौं भौं कर रहे हैं, फिर भी कुफ्फार भौंक रहे हैं और अपनी झोलियां भर रहे हैं तुमको फेस दिखा करके। ये देखो मुसलमान आ जाएंगे, ये देखो मुसलमान हुकूमत करेगा, ये तो देखो 2030 तक मुसलमान पूरे भारत को अपने कब्जे में कर लेगा। अबे उसकी अभी से ही हवा खराब हो रही है, डरा डरा के रहा है बेचारा। समझो जरा इस क्रोनोलॉजी को, ये बड़ी क्रोनोलॉजी है ये, इसको समझो कि तुम तो अभी इतने पक्के मुसलमान भी नहीं हो तो ये हाल है, और अगर पूरे हो जाओगे तो फिर। और याद रखो, शैतान को गंदगी से प्यार है, शैतान को जुल्म से प्यार है, शैतान को कत्ल और खून और हराम से प्यार है। शैतान वही चाहता है कि लोग जो है गंदे हों, लोग जालिम हों, लोगों को सताया जाए, लोगों को आगों के अंदर ढकेला जाए, ये शैतान की। लेकिन अल्लाह दारुस्सलाम की तरफ, अमन और सलामती की तरफ बुलाता है। तो शैतान सलामती का दुश्मन है, अमन का दुश्मन है, प्यार का दुश्मन है, मोहब्बतों का दुश्मन है, वो हराम का जो हलाल का दुश्मन है, वो हलाल का दुश्मन। और मैं आपको इसकी ताज़ा मिसाल दूं, हिंदुस्तान के अंदर एक साधु है, नाम उनकी जरूरत नहीं है, उसको मैंने देखा कि एक दुकान के ऊपर, वो यूट्यूब के ऊपर वो ऐलान करता है, ये फलाने का ढाबा है, यहां झटके का मुर्गा मिलता है। यहां किसका मुर्गा मिलता है? झटके का। ऐ लोगो, झटके का मुर्गा खाओ, ज़बा किया हुआ जानवर न खाओ। देखो दुश्मनी है उसको हर अच्छी चीज से दुश्मनी है, उसको हर अच्छी चीज से दुश्मनी, कुफ्र को हर अच्छी चीज से दुश्मनी है, और हर बुरी चीज से उसको प्यार है, मोहब्बत है, दोस्ती है। समझ में बात आई? इसलिए इस्लाम का वो दुश्मन है, मुसलमान का वो दुश्मन है, अच्छे और नेक मुसलमानों का दुश्मन है, बुरों का नहीं दुश्मन है। बुरे तो उसके साथी हैं, उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो उनका दोस्त है। लेकिन जो नेक हैं, जो साले हैं, उनका वो दुश्मन है। उसकी वजह यही है कि वो पेवर इस्लाम अमन की बात करता है, राहत की बात करता है। समझ में बात आई? तो इससे पस्त हिम्मत ना हो। कहने का मतलब यह है, घबराओ मत, परेशान ना हो, बल्कि तुम्हारी पनागाह, तुम्हारे लिए जो मतलब यह है कि अमन, तुम्हारे लिए सलामती रब के कुरान में है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में है, सब्र में है, तकवा में है। इसकी और भी तफसीलात हैं, इसमें और भी तफसीलात और भी मिसालें हैं जो इंशाअल्लाह मैं अगले खुतबे में बयान करने की कोशिश करूँगा। इन्हीं चंद कलिमात पर अपनी बात ख़त्म करते हुए अल्लाह से दुआ करते हैं कि ए अल्लाह, पूरी दुनिया के अंदर अमन व सलामती अता फरमा। ए अल्लाह, पूरी दुनिया के अंदर अमन व राहत अता फरमा। ए अल्लाह, पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का गलगला फरमा। ए अल्लाह, सारे दुनिया के लोगों को मुसलमान बना दे मौला, अपना अजीज़ और महबूब बंदा बना ले मौला। ए अल्लाह, उन्हें अमन व राहत अता फरमा। अल्लाह, पूरी दुनिया से जितने भी मसाइब और परेशानियाँ अल्लाह ताला, ये ख़ास तौर से ये जैसी कोरोना जैसी महामारियाँ जो चल रही हैं, अल्लाह इनसे अपने बंदों को निजात अता फरमा मौला, और दुनिया के अंदर इस्लाम और मुसलमानों के झंडे को बुलंद फरमा मौला, और इस्लाम और मुसलमानों को धोखा देने वाले, इनके खिलाफ साजिश करने वाले, मकर करने वाले, पोशीदा तौर पर, छुपे तौर पर या मुनाफिकत के तौर पर, अल्लाह उन्हें हिलाको बर्बाद फरमा दे मौला। अल्लाह उन्हें हिलाको बर्बाद फरमा दे मौला। अल्लाह उन्हें हिलाको बर्बाद फरमा दे मौला। अल्लाह हमारे दीन की, ईमान की, अकीदे की, तौहीद की अल्लाह हिफाजत फरमा मौला। किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल की हिफाजत फरमा मौला। आमीन या रब्बल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुन रऊफ़ुर रहीम।
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وأتم وأعظم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الله سمع الله لمن حمده. الله
وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الله. سمع الله لمن حمده. الله.